اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اس کا دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے، اس کا دین ساری پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور ساتھ حق دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ کافی ہے۔ اس آیت کے مصداق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت میں دین دور دراز تک پھیلا نہیں تھا، تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو روم بھی فتح ہوا، کہ قرآن نے پہلے کہا تھا روم فتح ہوگا اور مراکش بھی فتح ہوگا، فلسطین بھی فتح ہوگا، یہ 22 لاکھ مربع میل میں دین پھیل جائے گا۔ یہ حضرت عمر کے دور میں دین پھیلا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ دنیا میں 3 لوگوں کو مانگا گیا، 3 نبیوں نے دعا مانگی۔ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ آخری رسول جو تیرا آئے گا اس کو میری اولاد میں سے پیدا کرنا۔ یہ دعا تھی کہ جو تیری کتاب پڑھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، لوگوں کو پاک کرے، عقیدہ بنائے، نظریہ بنائے، اور تیری توحید بیان کرے اور تیری کتاب بیان کرے، تو اسے کتاب عطا کرے اور حکمت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میری پہلی دعا یہ ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی لکنت ختم کر دے، تاکہ میں تورات پڑھ سکوں، سمجھ سکوں، بیان کر سکوں۔ پھر دوسری بات، وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ آلِ ہارون، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، تاکہ میں کہیں بھی نکلوں تو وہ میرے معاملات سنبھال لیں۔ تیسری دعا نبی علیہ السلام نے مانگی، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے رات کی تنہائی میں، بدھ کا دن تھا، گزرنے کی رات شب کو دونوں ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ یوں پکڑا، دعا مانگی، یا اللہ 2 عمر ہیں، ایک عمر ابن حشام ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے، دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا کر، تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے، عظمت مل جائے، بلندی مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو 3500 سال کے بعد وہ دعا جا کے اس دعا کا نتیجہ، اس کا رزلٹ سامنے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں اسماعیل ہیں، اسماعیل کے اولاد میں 44 پشتوں کے بعد نبی علیہ السلام 3500 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے، ہزاروں سالوں کے بعد اس کا رزلٹ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ یہ دعا مانگی اور 40 دن کا چلہ کاٹنے کے بعد گئے، ان کا کہ بھائی موسیٰ ہارون علیہ السلام کو ان کا مشیر بنایا گیا، وزیر بنایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے رات کی تنہائی میں دعا مانگی، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کیے، سبب یہ بنا، گھر سے نکلے، حضرت نبی علیہ السلام کی طرف راستے میں کسی نے کہا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا بہنوئی کلمہ پڑھ چکے ہیں، پہلے ان کا حال پوچھ لو۔ ان کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب عمر نے فرمایا کہ میں تمہارے دروازے پہ ہوں،
انہوں نے جلدی جلدی جو ان کے پاس تھا لکھا ہوا اس سے بند کیا. اس کے بعد سامنے آئے, پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا جو میرے کانوں میں آواز آئی ہے وہ پڑھو تو کیا ہے؟ ان کی بہن نے بنوئی نے کہا آپ غسل کریں پھر آپ کو سناتے ہیں. انہوں نے غسل کیا تو ان کے بنوئی نے یہ سنایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ قرآن کی سورہ طٰہٰ کی یہ آیاتیں جب پڑھی تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر پہنچے, عرش پہ فرشتوں نے خوشی منائی کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے. فرش پہ نبی علیہ السلام نے خوشی منائی کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے. راستے میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. امیر حمزہ نے فرمایا آقا عمر آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں تلوار ہے, میں باہر روکوں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا روکنا نہیں ہے, آنے دو. صحابہ نے پوچھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے تو یہ اس کا کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدھ کا دن تھا, آج جمعرات ہے, میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے عمر کو بھیجا ہے, میں نے دعا مانگی تھی, یہ دعا کا ثمر مجھے ملا ہے, دعا کا جواب آیا ہے, اسے آنے دو میرے پاس, راستے چھوڑ دو. سیدنا فاروق اعظم آئے, نبی علیہ السلام نے استقبال کیا, اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مبارکباد دی. اس پہ طاہر صاحب نے کلام لکھا کہ جب حضرت عمر آ کے بیٹھ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے, حضرت عمر کا جواب ہے, پوری یہ ایک نظم ہے, اس نظم میں ان کے سوال اور جواب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا, اس کی منظر کشی یوں کی گئی ہے, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. امیر حمزہ نے کہا عمر آ رہا ہے, آنے دوں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ پہلا سا نہیں لگتا, کرو نہ شک نگاہوں پر, وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا, خدا کا انتخاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. حضرت عمر نے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا, کس طرح آئے ہو؟ حضرت عمر کا نبی علیہ السلام کا سوال ہے, حضرت عمر کا جواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ کیا تھی چیز کہ جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, وہ کیا تھی چیز کہ جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے, بتاؤ کیسے آئی ہے. حضرت عمر نے فرمایا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تم کتاب آیا, جو لے کر تم کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. زور کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام اٹھ کے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا آنا کیسے ہوا کہ ان کا آپ کا مجمع بکھر گیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نماز کا وقت ہے, نماز یہ وضو کر رہے ہیں, نماز کی تیاری کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کا وقت ہے, آپ بھی تیاری کریں. عمر نے فرمایا آقا نماز کہاں ہوگی؟
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ ही कमरे में पढ़ेंगे, खाना काबा में आपके ख़ानदान के लोग पढ़ने नहीं देते। तो हज़रत उमर ने फरमाया आका उमर कलमा पढ़े, मुसलमान हो, फिर भी छुपकर इबादत क्यों हो? आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है। आप बिलाल को कहें कि खाना काबा की छत पे चढ़ जाए, अजान दे दे, दुनिया को पता चल जाए उमर ने कलमा पढ़ लिया है और मैं तलवार लेके बाहर निकलता हूँ। जो बीवी को बेवा करवाना चाहता है, बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, वो हमें आए और बैतुल्लाह से निकाले। ताहिर कहता है हज़रत उमर ने फरमाया मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, ये छुप कर क्यों इबादत हो? पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो, वो रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाबाया, कुफर का जो नवाबाया। सुभान अल्लाह, ये उमर की शान है। आखिर है नमाज खाना काबा में पहली बार हुई। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर के चेहरे की तरफ देखा, देख के फरमाया कि मेरे इस्लाम के गुलशन में तू बन कर बाहर आया, ये बन कर तू बाहर आया। खिले इस्लाम के गुनचे गुलों पर भी निखार आया, गुलों पर भी निखार आया। फलक झूमा ज़मी झूमी, फलक झूमा ज़मी झूमी, मेरे जी पे शबाब आया, मेरे जी पे शबाब आया। खुदा से मैंने मांगा था, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। ये हज़रत उमर की शान है, ये हज़रत उमर की अज़मत है। और हज़रत उमर की शान में, हज़रत उमर की ताईद में कुरान की एक रवायत के मुताबिक 17 आयतें उतरी हैं, एक रवायत के मुताबिक 25 आयतें उतरी हैं। पहली, नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत उमर आके बैठे। हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मुसलमानों की औरतें पर्दा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी तो मेरा भी चाहता है। हज़रत उमर ने फरमाया मैंने आपके सामने मशवरा पेश किया है, बात रखी है, आपने कबूल की है, तो यही तो कानून है, यही शरीयत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म आएगा, उसके हुक्म को शरीयत कहा जाता है, उस पर अमल किया जाता है। तो ये बैठे हुए थे तो कुरान की आयत नाज़िल हुई कि या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए पैगम्बर अपनी बीवी अपने घर वालों से, अपनी बेटियों से कहो कि पर्दा करो। ये पर्दे की आयतें हज़रत उमर की ताईद में नाज़िल हुई। तवाफ़ कर रहे थे रोज़े रसूल बैतुल्लाह का, मुकाम इब्राहिम के पास जाके खड़े हुए। हज़रत उमर ने फरमाया मेरा जी चाहता है दो रखते यहाँ नौफिल अदा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है। हज़रत उमर की ये बात कहनी थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तख़ज़ू मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला, 2 रकात नमाज जो उमर कहता है यहाँ पे अदा करो, ये क़यामत तक ये 2 रकात नमाज पढ़ जाएंगी। ये भी हज़रत उमर की सोच थी। उसी पे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे तुहमत लगी, उस तुहमत पे सहाबा किराम से मशवरा लिया गया, सब ने अपने अपने मशवरे का दिए। हज़रत उमर से पूछा गया उमर क्या कहते हो आयशा के बारे में? हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयशा के साथ आपका हुक्म निकाह किसके हुक्म से हुआ है? फरमाया अल्लाह के हुक्म से। हज़रत उमर ने फरमाया जिस अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आयशा से निकाह करो, वही अल्लाह आयशा को पाक करेगा। तो इसी पे 17 आयतें नाजिल हुई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में। अल्लाह ने फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतान नज़ीम,
جس طرح میری ذات پاک ہے سب شرکوں سے، اسی طرح عائشہ تمام تہمتوں سے پاک ہے۔ عائشہ کی تطہیر پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم نازل ہوا جس پہ طاہر نے کہا ہے کہ جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ کہ تیری خود خدا نے دی صفائی، ثنا خواں ہے تیرا خدا کا قرآن، ابو بکر کی ہے نیک دختر۔ اور یہ ام عائشہ کی شان ہے اور حضرت عمر کی یہ شان ہے، جسم کو دنیا پہ چلے، عرش پہ فرشتے خوشیاں منائے، جو زلزلہ ہو تو دھلا مارے زمین رک جائے، جو خط لکھے تو رکا ہوا دریا چل جائے، جو حکم کرے تو دریا راستہ چھوڑ دے، جو راستے پہ چلے تو شیطان بھاگ جائے۔ اور بڑے کمالات ہیں، بڑے فضائل و مناقب ہیں، انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا میرے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نجات کا ذریعہ بنائے۔ فاروق اعظم کی ہمیں محبت، نبی علیہ السلام کا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔